السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقامہ ان کیسے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات کے ساتھ میں ہوں موسیٰ عبد الرحمن۔ دوستو، یہ عرض کرنی ہے آپ سے کہ اکثر سوالات اس قسم کے دوستوں کے آتے ہیں کہ جن کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ قریباً 35، 36 سے 40 تک کے اس قسم کی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، جس میں آپ لوگوں کے دوستوں کے مختلف قسم کے کویسچن سوالات ہیں جن کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو آپ روز ایک ویڈیو یا 2 ویڈیو ایسے آرام سے دیکھ لیا کریں، جس میں آپ کے اکثر ذہن میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ بار بار وہی سوالات آ رہے ہیں، اکثر ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں، اور اگر آپ کے سوالات وہ نہیں بھی ہیں تو اگر ان ویڈیوز کو آپ دیکھتے ہیں، ان سوالات کو آپ پڑھتے ہیں یا ان کے جوابات سن لیتے ہیں، تو سعودی عرب کے قوانین کے بہت سارے کنفیوژن جو آپ کے ذہن میں ہے یا جو غلط باتیں ادھر ادھر نشر کر رہی ہیں، ان غلط فہمیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں اور سعودی عرب کے نظام کے بارے میں درست اور صحیح معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ روز 2 یا ایک ویڈیو، تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ میری کوشش رہتی ہے کہ 7-8 منٹ سے زیادہ کوئی ویڈیو نہ بناؤں، کیونکہ 10 منٹ تک میری کوئی ویڈیو نہیں ہے، اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ لیکن فارغ اوقات میں اگر آپ ایک ویڈیو کو دیکھتے رہیں تو بہت سارے اس قسم کے مسائل اور مشاکل آپ کے دور ہو سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ یہ بھائی ہیں خالد شیخ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم موسیٰ عبد الرحمن بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی، میں ہاؤس ڈرائیور ہوں، میرے کفیل کے 2 لڑکے ہیں، دونوں کی شادی ہو چکی ہے، دونوں الگ رہتے ہیں رینٹ پہ۔ پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے کفیل کے گھر پہ بھی ڈیوٹی کرتا ہوں اور اس کے دونوں لڑکوں کے گھر پہ بھی ڈیوٹی کرتا ہوں، یعنی ٹوٹل 3 گھر پہ ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خالد شیخ بھائی، یہ درست نہیں ہے۔ صرف ایک ہی بندہ، پرسنل ڈرائیور جو ہوتا ہے، وہ صرف ایک گھر پہ ڈیوٹی کر سکتا ہے، اور ہر ایک بندے کو سعودی گورنمنٹ کے نظام کے مطابق الاؤڈ ہے کہ وہ اپنے لیے ڈرائیور لے کے آئے۔ اس کے بیٹے جو 2 لڑکے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، علیحدہ ہو چکے ہیں، ان کے اپنے ID کارڈ بن چکے ہیں، تو ان کو سعودی گورنمنٹ کے مطابق یہ الاؤڈ ہے کہ وہ اپنے ID کارڈ پر اپنے لیے پرسنل ڈرائیور لے کے آئیں، وہ لے کے آ سکتے ہیں۔ آپ تو سب سے پہلے یہ چیک کر لیجئے کہ آیا اس نے اپنے بچوں کے نام پہ اور ڈرائیور لائے ہیں یا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلومات نہ ہو، اس نے ڈرائیوروں کے ویزے نکال کے بیچ دیے ہوں، یا اس نے اپلائی ہی نہیں کی ہو، تو وہ آپ پہ تھوڑا سا بوجھ بن رہا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ بوجھ بن رہا ہے کہ ایک گھر کے بجائے اگر 2-3 گھروں کو جو ہے آپ کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اپنی ہمت مت ہاریے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے جو بات کی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ بھئی آپ پہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ جو ہیں بہت بڑی مصیبت میں ہوں اور آپ پہ زیادتی ظلم ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے نا کوئی اس قسم کا اقدام اٹھا لیں جس کے لیے آپ کو جو ہے نا بعد میں پشیمان ہونا پڑے۔ آپ ایسا کیجئے کہ حکمت عملی کے ساتھ، خوب آرام طریقے سلیقے کے ساتھ کفیل کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کیجئے اور انہیں کہیے کہ میں اکیلا بندہ ہوں اور یہ 2-3 گھر ہیں، ان کو کنٹرول کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ ایک تو یہ، اگر آپ کو اس بات کی امید ہو کہ وہ یہ بات مان لے گا تب اس سے یہ کریں۔ اگر آپ کو امید ہے کہ وہ اس قسم کی بات نہیں مانے گا، آپ تو اچھی طرح اس کو جانتے ہوں گے، آپ کا ٹائم ان کے ساتھ گزر چکا ہے، تو آپ اس سے آرام سے بیٹھ کے ان کو کہیں کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، 2 گھر ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں محنت کروں گا، میں آپ سب لوگوں کے گھروں کو کنٹرول کر سکتا ہوں اکیلے، لیکن اس کے لیے آپ کو میری تنخواہ بڑھانی ہوگی۔ تو اگر آپ کو 1500 دے رہے ہیں تو 2000 کا مطالبہ کریں، اگر 2000 دے رہے ہیں تو 2500 کا مطالبہ کریں، کیونکہ آپ جتنی محنت کرتے ہیں آپ کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے کہیے کہ بھئی مجھے محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، میں آرام نہیں کر پاتا، کھانا ٹائم پہ نہیں کھا پاتا، تو آپ ایسے کیجئے کہ جتنے بھی آپ کے گھر ہیں مجھے اس کے مطابق اگر آپ تنخواہ زیادہ بڑھاتے ہیں تو میں محنت کروں گا،
اور اگر نہیں آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ آپ کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں صرف آپ کا ڈرائیور ہوں، تو میں صرف آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، آپ کے بچوں کے جانب جو ہے میری طرف سے سوری ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ پوچھ رہے ہیں عمران حنیف بھائی، یہ کہہ رہے ہیں سلام بھائی، ہاؤ آر یو، آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ وعلیکم السلام، آل از ویل ہیئر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، جیسے آپ لوگوں کے پرابلم سالو کے لیے بتاتے ہیں، اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ عمران حنیف بھائی، آپ نے ہماری ضرورت سے زیادہ تعریف کی۔ ہماری تو کوشش رہتی ہے کہ جتنے بھی بھائی ہیں یہاں پر، دوست ہیں، جو بھی اجنبی ساتھی یہاں پر ہیں، ان کے کم از کم جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو قانون کا راستہ دکھا سکتے ہیں، ان کو سعودی عرب کے قانون کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ بقایا دل میں تو بہت آس ہے کہ ہم سے جو ہو سکے ان سے جو ہے ہیلپ کریں، لیکن نہیں کر پاتے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم مکتب العمل میں کیس کرتے ہیں کسی بھی وجہ سے، جو ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں وہ ہم کس لینگویج میں لکھ سکتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی عربک میں نہیں لکھ سکتا، کیا وہ انگلش میں لکھ سکتا ہے اپلیکیشن؟ پلیز یہ بتائیں، تھینکس، ود ریگارڈز حنیف بھائی۔ عمران حنیف بھائی سوری، اگر آپ انگلش میں لکھتے ہیں تو آپ کی بات بہت کم سنی جائے گی، کیونکہ مکتب العمل میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو انگلش کو سمجھ سکتا ہو۔ پھر آپ کے اپلیکیشن کی انہیں ٹرانسلیشن کرنی پڑے گی، اور اگر اس وقت ٹرانسلیٹر اگر موجود ہے تو ان کو سمجھ آ جائے گی جو آپ کے کیس کو پڑھ رہا ہے، لیکن دوسرے دن اسے پھر وہ بات بھول جائے گی کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے رابطہ کریں جن کو تھوڑی سی عربی آتی ہو، آپ انگلش میں یا اردو میں یا ہندی میں اپنی زبان میں اس کو اپنی پرابلم بتا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے اپلیکیشن لکھ کے دے دے گا۔ میری کوشش ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں ایک بلاگر بناتا ہوں، اقامہ ان کیسے کے نام پہ ہمارا ایک بلاگر ہے، اس پہ میں اس قسم کے اپلیکیشن اپلوڈ کروں گا ریڈی میڈ، کہ جو آپ کے پرابلم ہوں گی اس کا اپلیکیشن کا طریقہ کار کیا ہے اور اس میں آپ کیسے لکھیں گے، اور عربک لینگویج میں اس کو مختلف فارم ریڈی میڈ بنا کے انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ جو بھی بندے کوئی اپلیکیشن لکھنا چاہے مکتب العمل کے نام پہ، جوازات کے نام پہ، یا مرور کے نام پہ، یا کسی بھی ادارے کو یا شرطہ کو اگر وہ اپلیکیشن لکھنا چاہتا ہے، تو میری ریڈی میڈ عربک لینگویج میں جو ہے وہ بنا کے پیش کروں گا، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں آپ کریکشن کر کے اپنے جو آپ کے پرابلمز ہیں وہ اس میں ایڈ کر کے تو آپ انشاءاللہ وہ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے عربک لینگویج میں لکھنے کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں، مطلب انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا اردو میں لکھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس ٹرانسلیٹر تو اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ کسی زبان میں لکھ کے ان کو پیش کر سکتے ہیں، وہ ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ لیکن اگر عربک لینگویج میں ہوگا تو اس کی پاور بھی زیادہ ہوگی، ان کو سمجھ بھی جلدی آئے گی اور اس کا سولوشن بھی جلدی نکلے گا۔ یہ تھے اب تک کے کویسچنز، باقی جتنے بھی کویسچنز ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔